السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد للہ رب العالمین. قابل احترام بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، سلسلہ وار وہی مضمون اس دنیا کی آبادی کا کہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے اس دنیا کو انسانوں سے کیسے آباد کیا. انسانوں سے پہلے جنات تھے، جناتوں سے پہلے فرشتے تھے، فرشتوں سے پہلے لوح قلم تھا، لوح قلم سے پہلے عرش تھا، عرش سے پہلے کرسی تھی. یہ ترتیب ہے کہ کرسی، عرش، ستارے، سورج، یہ چیزیں بہت پہلے کی ہیں. سورج کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور وہ اسی کے حکم سے چل رہا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ والشمس تجری لمستقر لہا. چاند کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ہوائیں بھی اللہ نے پیدا کی، لیکن حضرت انسان یہ بہت بعد میں آئے. کہ انسان جو ہے یہ بہت بعد میں آیا، باقی مخلوق بہت پہلے اللہ نے پیدا کر دی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان تمہارے پاس آئے گا اور تمہیں کہے گا کہ ان چیزوں کو سب نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہاں اپنی عقل کو کہنا کہ میرا اس سے کوئی دخل نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ایسے ایسے وسوسے ڈالے گا. آپ نے پہلے ہی فرما دیا، وہ دروازہ ہی بند کر دیا کہ چکر میں مت پڑنا، بس اتنا کہ خالق اور مالک اللہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم مسلمان ہیں. یہ کہہ دو شیطان سے کہ میں مسلمان ہوں اور میرا عقیدہ ہے کہ میرا اللہ ہی میرا پالنہار ہے اور مجھے آگے کچھ نہیں جانا. لیکن چونکہ ہم انسان ہیں تو انسانوں کی تخلیق کیسے ہوئی اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے وجود کیسے دیا اور آدم علیہ السلام کو کیسے اللہ نے پیدا کیا، تو خود اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ قرآن کے اندر لاکھوں سال پہلے کا، کچھ پتہ نہیں کتنے ہزار سال لاکھوں سال ہو گئے آدم علیہ السلام کو،
کتنے دنیا میں حالات آئے، کتنے جو ہے طوفان آئے، اور کتنی بستیاں اجڑی اور کتنے بچے پیدا ہوئے اور کیا کیا ہوا دنیا میں، سب سے پہلے قصہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں ہی بیان کر دیا کہ پہلے اپنے باپ کو سمجھو کہ تمہارے باپ کو ہم نے کیسے بنایا تھا. جب آدم علیہ السلام، قصہ تفصیل وار وہی جو میں لے کے چلا تھا. کہاں تک پہنچے تھے بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح. مزدلفہ تک پہنچے تھے نا، کہ مزدلفہ تک پہنچے تھے. اب آگے گاڑی بڑھانی ہے انشاءاللہ. تو آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو بہت روتے تھے، بہت، اس لیے کہ وہاں جنت کی بہاریں چھٹی، وہاں اللہ کے دیدار ہوتا تھا، وہاں اللہ سے مناجات ہوتی تھی، وہاں جنت کی بہاریں دیکھتے تھے، وہاں فرشتوں کو دیکھتے تھے، وہاں کوئی ٹینشن نہیں، وہاں سردی نہیں، گرمی نہیں. یہاں آ کر تو سب کالا دھولا سب دیکھنے ملا. سمجھ گئے نا، کالا سفید سب، ان کا جانور بھی ہے، ان کا شیر بھی ہے، سب کو دیکھ رہے ہیں. یہ چیزیں تو وہاں تھی نہیں. جنت کی فضا الگ، جنت کے باغات الگ. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ آدم کا معنی ہے گندم کے، گیہوں. تو ان کا رنگ جو تھا وہ بھی گیہوں جیسا، ہندوستان والوں کا رنگ بھی گیہوں جیسا ہوتا ہے، وہ بھی ہندوستانی تھے. حضرت عائشہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن زبیر، یہ جتنے بھی بڑے بڑے ہیں وہ سب کہتے تھے، ان سب کی روایتوں میں یہ ہے کہ یہ ہندوستان میں اتارے گئے اور یہ ہندی تھے. اس لیے ہند کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کئی موقعوں پر آیا. جن چیزوں کا نام حضور کی زبان پر آیا ہے ان چیزوں میں اللہ نے کچھ نہ کچھ خیریں رکھی ہیں. ہندوستان کا نام آیا حضور کی زبان پر، یمن کا نام آیا حضور کی زبان پر. یمن نہیں گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہندوستان میں نہیں آئے. شام کا نام آیا، شام بھی نہیں گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو شام کے آگے رستے تک پہنچے، تبوک تک آئے، تبوک سے واپس آ گئے کہ شام کا دروازہ جو ہے وہ تبوک ہے. چین بھی نہیں گئے حضور، لیکن چین کا نام آیا. تو دیکھو ان ملکوں میں اللہ نے روحانی اور مادی ترقیات رکھی ہیں. کہ چین میں اللہ نے مادی ترقیات رکھی، اور یمن میں اور یہ شام میں اور ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے مادی بھی رکھی ہے، روحانی بھی رکھی ہے. کہ اچھے لوگ کہا ہندوستان والوں کو. امریکہ کا نام حضور کی زبان پر نہیں آیا، اس لیے وہاں خیر میں خیر ہے ہی نہیں. وہاں یہ جتنے یہ کنٹری آئے مغربی جو ممالک ہیں اس میں کسی کا بھی نام، میں کہتا ہوں کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے اور جو مغربی ملک ہے وہاں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اور مشرقی جو ملک ہے، چین جو ہے مشرق میں حضور کا نام آیا. حضور کو کہا کہ تم جو ہے علم حاصل کرو، چاہے چین جا کر کرو، چاہے تمہیں چین جانا پڑے. ہندوستان کا نام آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہندوستان کا عود بہت پسند تھا، عود ہندی. اسی لیے عربوں کے یہاں یہ عود کی بڑی قیمت ہوتی ہے اور بہت مہنگے داموں میں وہ لوگ خریدتے ہیں، وہ سنت کے اعتبار سے. اسی طریقے سے ایک قافلہ سامنے سے آ رہا تھا تو اس نے کہا یہ کون ہے، یہ لوگ کون آ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا حضرت دکھائے تو سمجھانے کے دور سے آتا ہو. اب نے یہ لوگ ایسے لگتے ہیں کان نام رجال الہند، جیسے ہندوستان کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ. ہندوستان کے لوگوں کو اچھا کہا. اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نبی کی زبان پر جب ہندوستان کا جملہ آیا ہے تو ہم دعوت کا کام انشاءاللہ کرتے رہیں گے تو اس ہندوستان کو بھی اللہ تعالیٰ ہر برائی سے پاک کر دے گا. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنی گندگیاں ہیں، جتنی خرابیاں ہیں، جتنی ناجائز چیزیں ہیں، اللہ اس زمین کو پاک کرے گا. زمانہ آئے گا. تو یار آدم علیہ السلام کا وجود بھی جو ہوا تو ماں عائشہ کو یا تمام سے کہتی تھی ہندی تھے ہندی. تو یہ سینا یہ بھی ہندوستان میں تھا. تو بہت روتے تھے حضرت آدم، روتے روتے چہرہ بھی ان کا بدل گیا. جیسے جنگلوں میں آدمی رہتا ہے تو ایک تو ہو سامنا اور بھی دھوپ میں رہے تو اور کالا پڑ جاتے. اتنا روتے تھے کہ ان کے رونے کو دیکھ کر فرشتے بھی روتے تھے.
فرشتے میں روتے تھے اور فرشتے آ کر وہ تسلی دیتے تھے کہ ٹھیک ہے اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تم اتنا روئے تو روتے روتے ایک مرتبہ آدم علیہ السلام کی زبان سے جملہ نکل گیا, اے اللہ تو محمد کے واسطے سے مجھے معاف کر دے. تو اللہ نے کہا کہ تمہیں کیا پتا محمد کون ہے؟ ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وجود بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں, تمہیں کیا پتا؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا اللہ بھائی جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا تو آج پر میری نگاہ پڑی تھی, وہاں جب میری نگاہ پڑی تو اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں سمجھ گیا کہ محمد کی بڑی ہستی ہے, میں سمجھ گیا کہ بہت بڑی ہستی ہے, اس کو ان کے واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں معاف کر لگے. اتنا روئے کتابوں میں لکھا ہے کہ آنکھ سے آنسو نکلتے تو رخسارے کے اوپر نشانی پڑ گئی, جیسے پانی اگر کسی جگہ سے بہتا ہے تو وہ نشانی ہو جاتی ہے. تو رونا دو وجہ سے, ایک وجہ تو یہ کہ اچھا ماحول گیا اوپر کا, اور دوسری وجہ یہ کہ اب جو ہے اچھا ماحول میں نا, دوسری وجہ یہ کہ ماحول تو بیٹھے تھے لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات, کتابوں میں لکھا ہے کہ امانت کو اللہ نے, دین کو, امانت کو اللہ نے آسمانوں کو کہا اے آسمانوں ذمہ داری دیتا ہوں برداشت کرو گے؟ تو سات آسمان نے کہا نہ اللہ پر نہ ہم نہیں کریں گے, ہم ہمارے بس میں نہیں ہے. دین کی ذمہ داری, نماز کی ذمہ داری, دین کی ذمہ داری, زکات کی ذمہ داری, دعوت کی ذمہ داری, دین کی عبادت کی, احکامات کی برداشت نہ اللہ پر. جب آسمان نے انکار کیا پھر اللہ تعالیٰ نے زمینوں کو کہا زمینوں تم زمینیں ہی بہت ہے نہ اللہ باغ نہ. پھر جو ہے کہا اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال, پہاڑوں کا آخر میں کہا کہ تم تو سخت ہو اور تم میں تو طاقت ہے, بڑی بڑی چیزیں اٹھا لیتے ہو, یہ میری امانت میں اور نہ اللہ پاک نہ. انہوں نے بالکل یہ نہیں کہا مشورہ کریں گے, ذرا سوچتے ہیں, ذرا دیکھتے ہیں, ذرا کر جواب دیں گے, فوراً ہی منع کر دیا. انہوں نے آگے نہیں ہونے گئی. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا, انکار بھی کیا اور ڈر بھی لگایا. ایک تو ایک آدمی خالی انکار کرے, اور دوسرا یہ کہ انکار کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم انکار کرتے, انکار اس لیے کرتے کہ ہمیں ڈر ہے, ہم پورا نہیں کر سکیں گے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها. انکار بھی کیا ڈرے گی, انسان کو پیش کیا وحملها الانسان, انسان کو پیش کیا. ہاں کتاب میں لکھا ہے عصر کی نماز سے پہلے آدم علیہ السلام نے ذمہ داری لی اور عصر کی نماز کے بعد دانا کھا لیا. بس جہاں ذمہ داری لیتی ہی چوک ہوئی. یہاں تو شیطان نے بہکا, شیطان نے کہا بڑی ڈگری مل رہی ہے بھائی, اس کو تو ڈگری ہے نا, کیونکہ دن کا کام کرے گا تو بڑی بڑی جنتیں ملیں گی. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. چلو ذمہ داری تو دے دی کہ اثر سے پہلے ذمہ داری لی, اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ شیطان نے جو ہے بہکاوی میں ڈالا, اور ماں حوا نے اور دادا آدم نے دونوں نے مشورہ کیا. آدم علیہ السلام انکار کرتے رہے. آدمی کی عادت ہوتی ہے کوئی بیوی کی باتوں میں آ جاتا ہے تھوڑا سا, جیسے میں نے وہ چور والا قصہ بتایا تھا آپ کو. آدم علیہ السلام نہ کہتے رہے, اور وہ کہتے رہے یہ تو جنت میں رہنا ہے, یہ تو ہمارا ہمدرد ہے, یہ تو یہاں کا رہواسی ہے, یہاں کا باشندہ ہے. چونکہ زمین پر اترے اور وہ اتر کر جو ہے بہت روتے رہے, چلتے رہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ سالوں تک 960 سال کی عمر, ایک روایت کے مطابق 1000 سال کی عمر آدم علیہ السلام کی ہوئی ہے. سالوں تک وہ الگ الگ ٹاپوؤں میں, الگ الگ جگہوں پر وہ جاتے رہے. کیا کھاتے تھے؟ یہ تھا پھل وغیرہ جو بھی اس زمانے میں جو بھی پتے وغیرہ یہ کیا کرا رکھتے ہیں, انہیں پتوں سے اپنے اکیلے انسان. اچھا اس سانپ بچھو یہ سب تھے, سب کو اللہ نے حکم دے دیا یہ میری مخلوق ہے, یہ پہلی مرتبہ میں پیدا کر رہا ہوں, اور
اچھا اللہ قادر ہے کہ جون سے مخلوق کو جیسے پیدا کرے. اچھا اس زمین کے اوپر انسان سے پہلے کیا تھا جنت تو تھے، لیکن کیا انسانوں جیسے اور مخلوق تھی یا کوئی اور تھا؟ اس کے بارے میں صحیح حدیث ہے اور قرآن خاموش ہے. البتہ یہ جتنے سائنس والے ہیں یا جو دنیا کے زیادہ پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ بندر پہلے تھا، پہلے وہ آیا، بعد میں بندروں سے یہ انسان بنا. یہ ساری غلط چیزیں، یہ ان کے خیالات ہیں. کوئی چیز اگر ہوتی تو اللہ ہماری رہبری ضرور کرتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتاتے. کوئی چیز نہیں تھی، آج جانوروں کی شکلیں تھیں، لیکن کوئی مخلوق ایسی کہ جس پر احکامات آئے ہوں یا ان پر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بھیجی ہوں، نہ. زمین بالکل خالی تھی. زمین پر آئے اور یہ چلتے رہے عرفات میں پہنچے. اللہ نے ہوا کے دل، ہوا بھی چلتی رہی، یہ بھی ڈھونڈ رہی ہے آدم علیہ السلام کو اور یہ ڈھونڈ رہے ہیں ہوا کو. اگر کچھ پتا نہیں دونوں کہاں ہے، کوئی موبائل تو تھا نہیں، کب کہا کو ٹیلی فون تو تھا نہیں، کب کہا کو ای میل تو تھا نہیں، لیکن اللہ دل میں ڈالتا گیا چلو تو وہاں سے وہ پہنچے عرفات یا ہندوستان سے پہنچے عرفات. اتنا یاد رکھنا، مورخین نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے 40 اور حج اور عمرے پیدل کیے. پھر ماں ہوا اور آدم علیہ السلام وہاں سے جس طرح کچھ آگے آئے گا وہ پھر ہندوستان نہیں آ گئے تھے، اپنے اصل مکان پر ہی آ گئے تھے. چلتے عرفات میں ملاقات ہوئی، دور سے دیکھ کر ایک دونوں گھبرائے. پہلے میں پہچانا نہیں، رنگ بدل گیا دونوں کا، کیونکہ جنت کا رنگ اور تھا، یہاں کا رنگ اور ہے. ارے جنت میں تو بال بڑھتے نہیں تھے، جنت میں ناخن بڑھتے نہیں تھے، وہاں کا تو نوعیت الگ تھی. یہاں اب بال بڑے ہوئے ہیں، ماں کی بھی، آدم علیہ السلام کے بال بڑے ہوئے ہیں، ناخن بڑے ہوئے ہیں، چہرہ کا رنگ بھی بدلا ہوا ہے. تو دور سے دیکھ کر پہلے ایک دوسرے سے کترائے. پتہ نہیں کون ہے، لیکن ایک فطری محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے میاں بیوی میں. تو قریب آتے گئے، ارے ہوا آدم، ہاں ملاقات ہوئی. لیکن یہ ملاقات تعارف کے درجے میں ہوئی. عرفات کا عرفات اسی لیے کہتے ہیں پہچان، تعارف کا درجہ. میاں بیوی کا کوئی تعلق نہیں، تعارف مساوات جسے کہتے ہیں، منہ دکھائی کہتے ہیں، لیکن یہ عرفات میں ہوئی، دونوں پہچان لیا. یقین ہوا دونوں کو کہا یہ ہوا وہ ہے ہائی سے، ہائی کا مطلب زندہ رہنا. آدم یہ ہے گیہوں، یعنی گیہوں جیسا رنگ. حضرت ہوا جو ہے یہ تھوڑی صاف ستھرے رنگ کی تھی اور یہ تھوڑے سانولے رنگ کے تھے آدم علیہ السلام. اسی لیے ہندوستان کے لوگ عام طور سے سانولے رنگ کے ملیں گے آپ کو، کہ وہ اس نسل سے چل رہے ہیں. اچھا پھر یہ گوری نسل کہاں سے آئی؟ بھائی وہ بھی تو آدم علیہ السلام کے کہ نہیں ہے؟ بھائی جتنے گورے ہیں یہ جو انگریز ہیں یہ بھی تو اسی نسل سے، تو اس کی مستقل تاریخ ہے. یہ گورے کب سے بنے یہ لوگ؟ اصل ماں باپ تو وہ تھے، تو وہ گورے کہاں سے آئے؟ پھر یہ کالے کہاں سے آئے؟ حبشی نائجیریا کے. اب سمجھے کہ یہ 7 قبیلے بڑے تھے، ان 7 قبیلوں میں سے قبیلے جو ہیں یہ بچے سب، لیکن زیادہ تر یہ قبیلے جو ہیں یہ چونکہ ہندوستان میں آباد ہوئے اور عرب میں آباد ہوئے، اسی لیے عرب جو ہے یہ بھی سانولے ہوتے ہیں. دیکھو مکہ مدینہ کے لوگ آپ کو سانولے ملیں گے، عرب جو ہے اصلی عرب وہ سانولے ملیں گے آپ کو. تو 7 قبیلے، یہ تفصیل بعد میں آئے گی، یاد رہا تو سنائیں گے انشاءاللہ کہ گوری نسل کہاں سے پیدا ہوئی، ماں باپ وہ تو ایسے تھے، یہ کہاں سے آئے گی؟ ہے تو اسی نسل کے یہ لوگ. پھر یہ کالے کہاں سے آئے؟ ان کی کیا شکل بنی؟ یہ ہے کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، سانولے بھی ہیں، لال بھی ہیں، سب قسم کے. گرو سے چلے جاؤ تو وہاں لال ملیں گے آپ کو. ہے تو وہی ماں باپ کے ہی تھے. یہ بعد میں نوح علیہ السلام کے بعد جو اولاد بڑھی تو اس کے بعد قبیلے الگ ہوئے. نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد یہ لوگ بٹے سب جگہ پر. اسی طریقے سے ہندوستان بھی آباد ہوا. ہندوستان کیسے آباد ہوا یہ بتاؤں گا انشاءاللہ کہ ہمارا ہندوستان کیسے بنا. یہ تو کچھ بھی نہیں تھا یہاں. بمبے کیسے بنا یہ تو لوگوں کو پتا ہوگا، لیکن ہندوستان کیسے بنا یہ نہیں پتا ہوگا. اب تعارف ہوا اور تعارف ہونے کے بعد ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے اور روتے ہوئے یہ چلتے مزدلفہ تک پہنچے. اور مزدلفہ میں چونکہ رات ہو گئی تو چادر کہتے ہیں، ایک چادر تھی چھوٹی موٹی،
کس کے پاس چادر تھی؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ دونوں اپنے ساتھ ایک ایک چادر لے کے چلتے تھے، کھانا کپڑے وغیرہ کچھ تھے نہیں، اکیلے ہے جنگل میں، جنگل کا کھانا، ایک چادر دونوں لے کے ہوا جو ہے وہ اپنی اوڑھنے کے لیے، کبھی ٹھنڈی بھی لگتی تھی، یہاں گرمی بھی لگتی تھی، جنت میں نہ ٹھنڈی نہ گرمی، تو چادر انہوں نے اوڑھی اور وہیں پر مزدلفہ میں انہوں نے آرام کیا اور وہیں پر انہوں نے جو ہے محبت کی اور وہیں پر انہوں نے صحبت کی. اچھا اب یہ تو ہو گیا معاملہ، لیکن اللہ نے دنیا کا نظام چلانا ہے، تو اللہ نے دل میں ڈالا کہ چلو ہمارا گھر قریب ہے، گھر کے پاس تو آؤ. بدل میں وہی کی شکل آتی تھی یا کوئی بھی شکل، جو بھی شکل علماء نے لکھا ہے کہ جو کہ نئی نئی انسانیت ہے، یہ باتیں کرتے 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 یہ کعبہ جہاں ہے وہاں پہنچے. جبریل علیہ السلام آئے اور جبریل علیہ السلام نے یہ دائرہ کھینچ دیا، نشان بنا دیا جہاں کعبہ ہے وہاں، اور اشارہ کیا یہاں کھودو نشانی پر. اللہ کا حکم ہے، ان کا اللہ کا حکم ہے تو ہی تو آیا ہوں. اب جبریل علیہ السلام بھی پہلے مرتبہ آ رہے ہیں، ڈیوٹی لگ رہی ہے ان کی. اب آدم علیہ السلام نے کھودنا شروع کیا اور ماں حوا جو ہے انہوں نے وہاں سے مٹی نکالنی شروع کی، ایک طرف ڈالتی تھی. جب تھوڑی سی دیواری اوپر آئی تو روایتوں میں لکھا ہے کہ آسمان سے خوبصورت خیمہ آ گیا اور وہ خیمہ بیت اللہ کی شکل میں فٹ ہو گیا. جب فٹ ہو گیا تو سب سے پہلے فرشتوں نے طواف کیا، پھر آدم علیہ السلام نے بھی طواف کیا. آدم علیہ السلام نے طواف کیا تو آدم علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، اتنا پڑھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو فرشتے طواف کرتے کرتے کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھو. تو آدم علیہ السلام نے وہی پڑھا اور پھر آدم علیہ السلام سے فرشتے نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالی جائے گی، یہ خیمہ جنت سے آیا ہے، معافی مانگ لو یہاں. تو آدم علیہ السلام نے وہیں پر دعا مانگی، اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سؤلی واغفر لی ذنوبی اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا بما قسمت لی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ دعا مانگی. یہ دعا اللہ نے اتنی پسند کی اللہ نے فوراً خبر بھیجی، اے آدم تیری اولاد میں سے کوئی بھی آدمی یہاں آئے گا میرے گھر پر اور یہ دعا مانگے گا، میں اس کی دعا ضرور قبول کروں گا. اور اس دعا کا ترجمہ میں آپ کو مختصر جملے، یہ میں نے میری کتاب جو ہے حج عمرے کی آسان دعائیں اس میں دعا لکھی ہے، تو دیکھ لینا. کہ اللہ تو میرے ظاہر کو بھی جانتا ہے، میرے باطن کو بھی جانتا ہے، تعلم سری وعلانیت، میری معذرت کو قبول کر لے، یعنی گناہ کو تو معاف کر اور میں جو دعا مانگتا ہوں اس کو قبول کر، اور میری حاجت کو بھی جانتا ہے، میں جو مانگتا ہوں مجھے عطا کر، اور مجھے ایسا ایمان دے جو میرے دلوں میں راسخ ہو جائے اور مجھے یقین ہو جائے کہ جو کچھ بھی مجھے پہنچا ہے اچھا یا برا یہ تیری طرف سے ہے، تو نے لکھا وہ ہوا، جنت سے نکلنا تو نے لکھا تو وہ ہوا. اللہ کو یہ دعا بہت پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی آ کر مانگے گا ہم قبول کریں گے. اچھا جب بیت اللہ بنا تو حجر اسود تو تھا نہیں، تو روایتوں میں یہ ہے کہ فرشتے جو ہے جنت سے پتھر لائے، یہ حجر اسود یہ بہت صاف شفاف دودھ جیسا اور چمکے، مکہ کی پہاڑیاں وادی فارا یہ سارا کا سارا چمکتا تھا اس سے. آدم علیہ السلام نے جو پتھر دیکھا جنت یاد آئی. آپ سمجھ گئے نا، ارے یہ پتھر تو میں نے وہاں دیکھے تھے، ایک دم سے رونا آیا. حوا بھی روئی، دونوں دھارے مار مار کے رہے ہمارے ماں باپ، اور ان کو یاد آیا کہ اللہ یہ پتھر آیا، اس پتھر نے تو ہمیں وہ بہار یاد دلا دی ہماری بہت رہے. اللہ نے اس حجر اسود کو بولنے کی طاقت دی. تو حجر اسود نے کہا ہاں اب روتے ہو،
وہاں تم نے چوک کر لی نا، اس کی وجہ سے تو آ گئے تم. ایک ہلکا سا تانا دیا، ہلکا سا، جب تانا دیا تو زخم پر اور نمک چھڑکا. ایک تو یاد تو آئی تھی جنت، اور پھر حضرت اسود کو تانا دیا. تو آدم علیہ السلام بے اختیار منتظم پر جا کے یہ کہا، اے اللہ اب تو میں اتنا گیا گزرا بن گیا کہ ایک تو جگہ تو چھوٹی چھوٹی لیکن ایک پتھر بھی تانا دیتا ہے مجھ کو. اللہ کی رحمت کو جوش آیا، یہ مفسرین نے لکھا ہے. اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ نے کہا، اے آدم یہ حجر اسود کا جو رنگ ہے یہ اب میں تجھے دے دیتا ہوں اور تیرا رنگ حجر اسود کو دے دیتا ہوں. اس میں حجر اسود ہے وہ. تو آدم کا جو رنگ تھا سانولا وہ رنگ ہوا اور اس کا رنگ آنے والے تھے یہ صاف شفاف ہو گئے، خوبصورت بن گئے، چنگے منگے. آپ سمجھ گئے نا، ایک دم خوبصورت. اچھا چونکہ حجر اسود کے اندر گناہوں کو جذب کرنے کی طاقت ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ جو حجر اسود کو بوسا دے گا تو اس کے گناہوں کو جذب کرتا ہے، تو وہ تھوڑا تھوڑا کالا ہوتا جائے گا. اور حدیث شریف میں یہ بھی ہے جب مکمل کالا ہو جائے گا اس دن قیامت آئے گی. ابھی دیکھو مکمل کالا نہیں ہے، وہ تھوڑا سانولا کلر ہے، وہ جذب کر رہا ہے، جذب کر رہا ہے، جذب کر رہا ہے، گناہوں کو چوس رہا ہے، چوس رہا ہے، چوس رہا ہے لوگوں کے. جب مکمل کالا ہو جائے گا، روایت میں یہ ہے کہ مکمل کالا ہونا جتنا جتنا اس کا کالا. اب دیکھو آج اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں پہنچا آپ کے ساتھ، حجر اسود کے قریب جاؤ گے تو جو حجر اسود کے پتھر وہ ایک دم کالا نہیں ہے، ابھی باقی ہے کالے پن میں. جب مکمل کالا ہوگا اب سمجھ لو کہ قیامت آ جائے گی. اب یہ خیمہ تھا جنت کا، لیکن آدم علیہ السلام کی نسل گئی، اس کے بعد نوح علیہ السلام کی نسل آئی تو سارا جو ہے دنیا میں سیلاب آیا، دنیا ختم ہوئی، تباہ ہوئی، برباد ہوئی، تو وہ خیمہ بھی اٹھا لیا گیا. پھر بیت اللہ بنا ہے، پھر بیت اللہ الگ سے بنا ہے دیواروں کا. پہلے ہی دیواریں نہیں تھی، پہلے جنت سے خیمہ آیا تھا حدیثوں میں جو ہے. اب آدم علیہ السلام کی نسل جو ہے، اچھا یہ بات جو قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کون سے دن پیدا کیا. یاد رکھنا ہفتے کے کتنے دن ہوتے ہیں بھائی؟ ہر دن میں اللہ نے الگ الگ چیزیں پیدا کی ہیں. جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک کے وقت میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. سنیچر کے دن اللہ نے ساری دنیا کی مٹی پیدا کر دی. اتوار کے دن اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں پہاڑ پیدا کر دیے. پیر کے دن اللہ نے ساری دنیا کے درخت پیدا کر دیے، سیب کا درخت، آم کا درخت، یہ درخت، وہ درخت، جتنے درخت ہیں، جتنی ویرائٹیاں ہیں، جتنی ہیں، ساری دنیا. منگل کے دن اللہ نے ساری دنیا میں برائیاں جو ہونے کو پیدا کی، غیبت، گناہ، جھوٹ، زنا، سود، بدکاری، کسی کو قتل کرنا، کسی کو یہ کرنا، یہ ساری چیزیں برائیاں یہ منگل کے دن پیدا ہوئی ہیں. بدھ کے دن اللہ نے نور کو پیدا کر دیا. اس لیے ہمارے یہاں جو بخاری شریف کا ابتدا ہوتا ہے تو بدھ کے دن شروع کرتے ہیں کہ بدھ کے دن اچھا کام شروع کیا جائے تو اللہ نے کیا ہے وہ نور پیدا کیا ہے. اور جمعرات کے دن اللہ نے ساری دنیا کے جانور پیدا کر دیے، سارے جانور یہ جمعرات کے دن. یہ ترتیب ہے حدیثوں میں آتا ہے. جمعہ کے دن کس کو پیدا کیا بھائی؟ آدم علیہ السلام. اور شنیچر کے دن مٹی، اتوار کے دن پہاڑ، پیر کے دن درخت اور منگل کے دن برائیاں. اور اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ منگل کے دن کوئی لڑکا پیدا ہو گیا تو برا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ منگل کے دن دھندا نہیں کرنا بھائی، منگل کے دن سفر نہیں کرنا بھائی، کیونکہ برائیاں پیدا کی اللہ نے. میں تو کہتے ہو کہ شرماؤں گی نا، یعنی ڈروں گی کہ جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ برائیاں اللہ نے پیدا کی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ منگل کے دن بغیر کوئی کام نہیں کرنا، سارے دن اللہ کے دن ہے. اصل معاملہ تو انسان کے اعمال پر ہوتا ہے، لیکن دنیا کی ابتدا جو ہوئی ہے جو حدیثوں میں آتی ہے اور صحیح حدیثوں میں ہے وہ یہی ہے کہ منگل کے دن اللہ نے برائیاں پیدا کی، بدھ کے دن اللہ نے نور پیدا کیا، جمعرات کے دن اللہ نے جانور پیدا کیے، سارے جانور، اور جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اب نسل بڑی تو نسل میں سے ان کی ترتیب یہ تھی کہ جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے ماں باپ کو، لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ، لڑکا لڑکی، ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز نہیں تھا.
پھر یہ دوسرا لڑکا لڑکی پیدا ہو تو پھر آپس میں کل کا لڑکا آج کی لڑکی، آج کا لڑکا کل کی لڑکی، ایسا نکاح کرتے تھے تاکہ یہ نسل آگے بڑھے دنیا کی. یہ ان کی شریعت میں تھا. حقیقی بھائی بہن کون ہے؟ جو ایک ساتھ پیدا ہوئے، ایک پیٹ سے پیدا ہوئے وہ نہیں. حقیقی بھائی بہن وہ تو پیدا ہوا ان کے پیٹ سے قابل اور حابل. قرآن شریف میں اس کا تذکرہ ہے اور تفصیل سے اس کا تذکرہ ہے. قابل جو تھا یہ بڑا تھا، حابل جو ہے یہ چھوٹا تھا. تو قابل کے ساتھ بھی لڑکی پیدا ہوئی، حابل کے ساتھ بھی لڑکی پیدا ہوئی. حابل جو تھا بھلا آدمی تھا، یہ بڑا بھائی جو تھا وہ میرا تھوڑا سمجھ گئے. انسان کے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ دائیں بائیں تھا. تو قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، تو قابل کا نکاح اس کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا. حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی یہ ذرا اتنی قبول صورت نہیں تھی. کسی کو بدصورت کہنا جائز نہیں ہے، یاد رکھنا. ہماری شریعت میں کسی کو بدصورت کہنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں قبول صورت نہیں ہے، قبول صورت کہ بدصورت نہیں کہہ سکتے. کیوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور تمہاری صورتوں کو اچھا کیا ہے. کہا صورتم، تو اللہ جسے کہے تم خوبصورت ہو تو پھر کیا ہم اس کو بدصورت کیوں کہیں گے بھائی؟ ہاں بعض مرتبہ آنکھیں کسی چیز کو قبول نہیں کرتی تو کوئی بات نہیں، اسی لیے کہتے ہیں جسے آپ قبول نہ کرو اسے دل کا قبول کرے گا، تو قبول صورت. تو حابل قابل یہ بڑا، حابل یہ چھوٹا، یہ دھیان سے سننا. تو قابل جو ہے اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی یہ بہت خوبصورت، حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی یہ وہ قبول صورت نہیں تھی. اب ان کے شریعت کے اعتبار سے قابل کا جو نکاح ہوگا وہ حابل کی بہن کے ساتھ ہوگا اور حابل کا جو نکاح ہوگا وہ قابل کی بہن کے ساتھ ہوگا. اب یہ بڑے ہوئے، آدم علیہ السلام نے حوا سے تذکرہ کیا کہ بھی چلو اب یہ بڑے ہوئے ہیں تو اپن ان کا نکاح کر دیں. ہاں حوا نے کہا بہت ہے، نکاح تو بہت آسان ہے بھائی، اس کی یہ بیوی اس کی یہ بیوی. قابل نے کہا کہ نہ، مجھے تو جو ہے میری بہن سے شادی کرنی ہے. یہ دنیا کا سب سے پہلا بگاڑ شروع ہوا، سمجھ گئے نا. آج کل کے چھوکرے کہتے ہیں بڑا لڑکی کی شادی کرنی ہے، یہ بڑا وہاں سے چلی، ماں باپ کی بات نہ ماننا، یہ سب سے پہلا بگاڑ. قابل نے کیا کہا؟ یہ کہا مجھے تو میری بہن کی شادی کرنی ہے. اچھا بنتا تو شریعت کے اعتبار سے حابل کی بیوی ہے. اب بہت سمجھایا آدم علیہ السلام نے کہ دیکھ بھائی تم دونوں تو ایک ساتھ پیدا ہوئے ہو اور شریعت میں جائز بھی نہیں ہے، ایک چک تو ہم سے ہوئی وہاں اور وہ چک کے اعتبار سے دنیا میں آنا پڑا. اب اگر وہ دوسری چک ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہوگا. بے چک تو ہوئی وہاں اور تو کیا کر رہا ہے؟ قابل نے کہا کہ نا مجھے تو میری بہن کے ساتھ شادی کرنی ہے. اچھا حابل اس کے حصے میں آتی تھی دیندار تھا تو حابل سے پوچھا بھائی کیا کرنا؟ یہ کہا ابا جان دیکھو شریعت کے اعتبار سے تو میری بیوی وہ بنتی ہے لیکن میں لڑائی جھگڑا تو کروں گا نہیں، آپ جہاں میرا نکاح کرا دو گے میں کر لوں گا. بھائی یہ پیدا ہوئے ٹھیک ہے، کل بھی کوئی لڑکی پیدا ہو جائے گی اس کے ساتھ ہو جائے گا میرا نکاح. یہ حابل نے کہا. یہاں تک کہ آدم علیہ السلام پریشان ہوئے. ماں باپ بہت پریشان ہوتے ہیں ایسے مسئلے میں کہ لڑکا کچھ کہہ رہا ہے، لڑکی کچھ کہہ رہی ہے، رشتے دار کچھ کہہ رہے ہیں. آدم اور حوا بہت پریشان تنہائی میں بیٹھ کر قابل کو سمجھاتے تھے، قابل کو کہ دیکھ یہ جائز نہیں ہے. قابل جو ہے وہ اپنے عشق میں اپنی محبت میں وہ اتنا مجنون اتنا مجنون اتنا مجنون وہ بات اڑانا لگا. اب آدم علیہ السلام نے کہا اللہ پاک کوئی فیصلہ میں کیا کروں ان دونوں کا، کوئی کورٹ تو تھی نہیں، وہ گھرانا چھوٹا سا مختصر سا. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو کل اپن طے کر لیں گے. اچھا ماں حوا بھی سمجھا رہی ہیں لیکن قابل اچھا وہ لڑکی جو تھی اس کو پوچھا بھائی تیرا کیا، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی اللہ کا جو فیصلہ ہے، بھائی میرے بارے میں اللہ نے جو لڑکا رکھا ہے میرا نکاح تو اس کے ساتھ ہونا چاہیے. اللہ نے حاضر رکھا میرے لیے اللہ نے. لیکن قابل نے کہا کہ نا اچھا یہ جو تھوڑی طاقت ہوتی ہے نا، ابھی تھوڑا طاقت والا تھا قابل جو ہے، قابل دیندار تھا
اب روایتوں میں نہیں بلکہ قرآن شریف میں بَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں حضور کو بتا رہے ہیں کہ آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی ذرا اپنی امت کو سنا دو. آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی سنا دو. اور یہ قصہ صحیح ہے, ہم بتا رہے ہیں تم کو. یہ قابل حابیل. چنانچہ آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اچھا بھائی قابل کیا رائے ہے تیری؟ پھر پوچھا. اس نے کہا ابا جان مجھے تو ایک لڑکی سے محبت ہے, میرے دل میں تو یہی اتری ہے, میں تو اس کے ساتھ ہی کروں گا. حابیل بیٹا تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو ابا جان جا فیصلہ فرمائے. یہ نہیں تو تو نے صحیح تو اور صحیح, اور نے صحیح تو اور صحیح, تو نے صحیح تو اور صحیح, اور نے صحیح تو اور صحیح. آدم علیہ السلام نے کہا کہ نہ بھائی یہ شریعت ہے, میں تو اس کے اعتبار سے فیصلہ کروں گا. چنانچہ یہ ہوا طے کہ ایک کام کرو, تم دونوں جو ہے تم کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے وہ تو اللہ جانتا ہے, لیکن یہ معاملہ تھوڑا بکھڑا والا پڑ گیا. یہ دنیا کا سب سے پہلا عشق ہے اور اسی عشق کی وجہ سے پوری گڑبڑیں دنیا میں چلنی شروع ہوئی. اسی لیے میں سارے نوجوانوں کو کہتا ہوں, چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں, یہ دائیں بائیں جو محبتیں ہو جاتی ہیں ان محبتوں کے پیچھے اپنے وقت کو ضائع مت کرنا. ماں باپ سے پوچھو, ہاں تمہیں ایک لڑکی پسند ہے یا تمہیں کوئی لڑکا پسند ہے, ماں باپ کے سامنے رکھو, ماں باپ کو ہموار کرو. متفق ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, متفق نہیں ہوتے پھر بھی تم کرو گے, وہی پریشانی آئے گی جو قابل پر آئی. ماں باپ کو ہموار کرو. اب آدم علیہ السلام فیصلہ کر رہے ہیں بھائی چلو وہ پہاڑی ہے, پہاڑی پر لے گئے. دیکھو وہ پہاڑی اونچی پہاڑی تھی, کتاب میں لکھا ہے کہ جبل ابی قیس یا جبل بلال الگ الگ نام کی کوئی بھی پہاڑی تھی. اس پہاڑی پر بے قابل تم بھی اپنی کوئی نذرانہ لے کے رکھو اور حابل تو بھی اپنا نذرانہ لے کے رکھ. اس زمانے میں صدقہ قربانہ کہتے ہیں اس کو, صدقات دیے جاتے تھے. تو جس کا صدقہ قبول ہو جاتا تھا وہ سمجھ لو کہ وہ اللہ کا یعنی متقی بندہ ہے. اور قبول ہونے کی شکل یہ ہوتی تھی کہ وہ صدقات رکھ کر آسمان وہاں رکھ دیا جاتا تھا, لوگ کھڑے ہو جاتے تھے, پھر آسمان سے آگ آتی تھی اور جس کا صدقہ قبول ہوتا تھا وہ آگ اس کو جلا دیتی تھی, اور جس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا تھا وہ وہی پڑا رہتا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے زمانے میں وہ آگ والا معاملہ اللہ نے ہٹا لیا, ورنہ اس وقت میں سب کے پول کھل جاتے. یہ اللہ نے حضور کی آمد پر ہٹا لیا, ورنہ آخر تک یہ معاملہ تھا. جنگل کے اندر چلے جاتے اپنی اپنی پوٹلیاں ناموں کے ساتھ, عبد الرحمان یونس حذیفہ فلاں 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 نام لکھ کر وہ جو ہے اپنا پوٹلیاں رکھ دی, اور وہ جو ہے وہ دور کھڑے ہو جاتے. آسمان سے آگ آتی, وہ لوگ دیکھتے بھی کہ آگ آ رہی ہے, آگ آ رہی ہے, آگ آ رہی ہے. اور وہ آگ جو ہے سب جتنے بھی صدقات ہوتے اسے قربانہ کہتے ہیں, نذرانے, وہ آگ جو ہے جہاں جہاں جو بھلے لوگوں کا صدقہ ہوتا اسے قبول کر لیتے. تو لوگ سمجھ جاتے کہ یہ بھلا مرد ہے, یہ بھلی عورت ہے. اور جن کا مال ناپاک ہوتا, خراب ہوتا, مردود ہوتا, وہ ویسے ہی پڑا رہتا, کوئی اسے ہاتھ میں لگانا, بلکہ کالا ہو جاتا. اس میں سے بدبو آنے لگتی, اس میں سے کیڑے آنے لگتے. سونا ہے کیڑا آ رہا ہے, کیڑے نکل رہے ہیں, بدبو آ رہی ہے. تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کس کا ہے, کیڑے نکل رہے, فلاں صاحب کا ہے, گڑبڑے گڑبڑے گڑبڑے. لیکن اس امت کے لیے اللہ نے وہ چیز ہٹا دی. اگر یہ ہمارے لیے ہوتا تو آزاد میدان میں سب کے سب کے جاتے اور سب رکھتے اور دیکھتے کہ ساتھ کس کا جا رہا ہے وہ. لیکن اللہ نے اس امت کے لیے آسانیاں کر دی. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بھائی تم دونوں نے پہلے پوچھا کہ میں فیصلہ کروں گا, منظور کرے گا قابل؟ ارے بیٹا منظور کرے گا؟ ہاں ہاں ابا ہاں. حابل تو بھی یہ کہا, وہ لڑکیوں سے پوچھ لیا بھائی تم بھی یہ کہا ہاں. اچھا چلو دونوں کو دونوں اپنے صدقات رکھو, جس کا صدقہ قبول ہوگا اس کی لڑکی, اس کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہو جائے گا. قابل کا قبول ہوا تو قابل کے ساتھ, حابل کا قبول ہوا تو حابل کے ساتھ. بیٹا ٹھیک ہے, بیٹی ٹھیک ہے, پوچھ لیا سب کو, ہاں ہاں ابا ہاں. اب دونوں نے جو ہے اپنے اپنے نذرانے رکھے. یہ حابل جو تھا یہ اپنے کچھ چروائے, اس کے پاس بھی بکریاں تھی, کوئی ایسی تھی, وہ رکھ دی وہاں زندہ. اور یہ قابل جو تھا اس کے پاس بھی کچھ مال تھا تھوڑا بہت, کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی تھوڑا بہت سونا تھا, کوئی چیزیں تھی, اس نے رکھا. آدم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹو الگ الگ رکھنا تاکہ پتہ چلے. الگ الگ رکھا. یہ بیٹا کس کا؟ یہ کہا یہ حابل کا. یہ کس کا؟ یہ قابل کا.
اب جو ہے نیچے آ گئے، حوا بھی ہے، وہ لڑکیاں بھی ہیں، حابل بھی ہے، قابل بھی ہے، اور آسمان سے آگ آنی شروع ہوئی، اور آگ جو آئی تو دونوں دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس کا مال، اب جس کا مال وہ آگ قبول کرے گی وہ لڑکی اس کو ملے گی۔ چنانچہ وہ آگ آئی، آگ تو آتی ہے تو ایک ہی سمت میں آتی ہے نا، پھر قریب میں آ کر رخ بدلتی ہے تو ایک ہی سمت میں، تو قابل دعا کر رہا ہے، اے اللہ لڑکی دے دے، اے اللہ اس سے نکاح کرا دے، اے اللہ، قابل یہ دعا کر رہا ہے، اور حابل کیا کہہ رہا ہے، حابل یہ کہہ رہا ہے، اے اللہ تیری مرضی پر خوش ہوں، تیری مرضی پر خوش ہوں، لڑکی ملے نہ ملے تو مل جائے۔ چنانچہ آگ آئی اور آگ میں آتے ہی حابل کے مال کو جلا دیا، اور قابل کا مال ویسے کے ویسے پڑا رہا، بدبو آتی رہی، بدبو نکلنے لگی۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ بیٹا، اب تو بات کھل کے آ گئی کہ تو گڑبڑ ہے، دیکھ یہ آسمان سے فیصلہ ہوا ہے، اب جب اس کا مال قبول نہیں ہوا اور اس کے مال میں سے بدبو آنے لگی تو لوگ سمجھ گئے کہ تو بیٹے بیٹیاں تو سمجھ گئے کہ یہ بھائی گڑبڑ ہے، میں دیکھو اس کی، اور حابل کا مال قبول ہو گیا۔ ان کی شریعت میں یہی ترتیب تھی، تو سب نے کہنا شروع کیا کہ بس بھائی اب تو لڑکے کا نکاح حابل سے ہوگا۔ اسے اور جنون چڑھا عشق کا، تو اس کی زبان سے جملہ نکل گیا لاقتلنک، آدمی اس پر قتل بھی کرتا ہے، یہ وہیں سے چلا ہے۔ اپنے اخبارات پڑھتے ہو نا تو فلاں معشوقہ کو قتل کر دیا، فلاں عاشق کو قتل کر دیا، فلاں کو قتل کر دیا، یہ ابتدا وہاں سے ہوئی ہے، اور سب سے بڑا خطرناک چیز ہے یہ، اور اس میں نوجوان لڑکیاں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنا معاملہ اللہ کو سونپو، ماں باپ جو آپ کے لیے کریں گے وہ زیادہ، اس لیے وہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہے، وہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میرا خاندان کیسے آگے بڑھے گا، میرے خاندان میں کون سی بہو ٹھیک رہے گی، میرے خاندان کے لیے کون سا داماد اچھا رہے گا۔ اس کے زمانے جملہ نکل گیا قابل کے، خدا کی قسم تجھے قتل کروں گا میں۔ قابل نے جملہ کہہ دیا کروں گا اسی لڑکی کی شادی اور تجھے قتل کروں گا، لیکن تو آ رہے ہیں نا بیچ میں ہے نا۔ حابل اچھا آدمی تھا، اس نے جملہ جواب میں کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ بھائی قابل اگر تم مجھے مارے گا اور تیرے ہاتھ کو بڑھائے گا، بولے بھائی بات کر رہے ہیں، قابل کیا کہہ رہا ہے میں تجھے قتل کروں گا خدا کی قسم، اور اس لڑکی سے میں نکاح کروں گی، لیکن یہ لڑکی تیرے لیے بات چل رہی ہے اور مجھے کرنا ہے نکاح، تو تجھے ہٹاؤ تو میرا کام بنے، تجھے ہٹاؤ تو میرا کام بنے، تو میں قتل کروں گا۔ حابل نے جواب دیا بھائی صاحب دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو متقین کی چیزوں کو قبول کرتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کی چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ اور میں صاف صاف کہتا ہوں بھائی صاحب آپ کو اچھا لگے برا لگے، جواب دے رہا ہے حابل چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو، بھائی صاحب آپ اگر میرے ان طرف ہاتھ بڑھاؤ گے نا اور مجھے قتل کا ارادہ رکھتے ہو، مجھے قتل بھی کرو گے نا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں آپ کو انگلی بھی نہیں لگاؤں گا، میں نہیں کروں گا کام، یہ خراب حرکت میں نہیں کروں گا، مجھے تو میرا اللہ کا ڈر ہے۔ انی اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين۔ قرآن شریف نے بہت اچھے انداز میں اس کو بیان کیا، کسی کا قصہ اس طریقے سے قرآن نے بیان نہیں کیا، لیکن یہ کیوں بیان کیا کہ انسانوں کو پتا چلے کہ تم کیسے آئے ہو، ذرا دیکھو یہ تمہاری نسل کیسے چلی ہے، دنیا میں چلتے ہو پھرتے ہو کتے ہو ہوا جہاز میں نوڑتے ہو، لیکن تمہاری ابتدا کیسے ہے وہ دیکھو۔ اب آدم علیہ السلام اور حوا یہ دونوں سمجھاتے رہے قابل کو کہ دیکھ بھائی تو قتل والی بات کرتا ہے ایک لڑکی کی وجہ سے، یہ کیا؟ لیکن بعض مرتبہ آدمی ایسا مجنون ہو جاتا ہے اور ایسا جنون آ جاتا ہے، وہ جنون میں پتہ نہیں ہوتا میں کیا کرتا ہوں۔ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، دنیا کی زندگی میں خراب کاموں میں زندگی گزرتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، وہ قابل بھی یہی سمجھتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں، اور وہ رنگ پر فدا تھا۔ کسی شاعر نے کہا ہے رسوا کیا مجھے رنگوں کے انتخاب نے، یہ شاعر کہتا ہے رسوا کیا مجھے رنگوں کے انتخاب نے، چمڑی کے انتخاب نے، اس نے مجھے رسوا کیا۔ اب وہ جنون میں تو
تو آدم علیہ السلام حابیل کو سمجھانے لگے کہ دیکھ بیٹا اس کا ناپاک ارادہ ہے، ذرا سوچ سمجھ کے رہنا، کہیں یہ قتل نہ کرے. حابیل نے کہا کہ ابا جان میں کیا کر سکتا ہوں، میں کہاں جا سکتا ہوں، آپ کو تو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جا سکتا، ماں باپ کی خدمت تو میرے ذمہ ہے، برداشت کر لوں گا. چنانچہ یہ سویا ہوا تھا حابیل، اور یہ قابل جو ہے وہ دائیں بائیں سے ادھر ادھر سے آیا اور حابیل کو قتل کر دیا. یہ پہلا قتل ہے دنیا کا. عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے قیامت تک ناحق قتل جو ہوں گے، ظلمن قتل جو ہوں گے، سب سے پہلا گناہ اللہ قابل کو دے گا کہ ناحق قتل، اور وہ بھی لڑکی کی وجہ سے قتل کر دیا. اچھا بھائی تو مر گیا. آدم علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا کہ میرا بیٹا اس کو قتل کر دیا اس نے، اور وہ بھی لڑکی کی وجہ سے. حوا بھی رونے لگی اور اس کو کہا قابل کو کہ تو جا، لیکن اب اسے بھی احساس ہوا. بعض مرتبہ آدمی غلطی کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ یار میں نے کیا کیا ہے، لیکن ندامت نہیں کہیں گے اس کو یہ کہ لاش پڑی ہوئی تھی حابیل کی لاش پڑی ہوئی رکھی ہوئی ہے، تو یہ لاش کو دیکھ کر یہ کہتا تھا کہ میں کیا کروں. تو وہ شرم کے مارے لاش کو اپنی پیٹھ کے اوپر لے کر گھومتا تھا قابل کہ کیا کروں، اس کا کچھ پتا نہیں کہ اس کا میں کیا کروں. یعنی اس نے اچھا لاش ہو تو لاش میں سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے، ایک فطری چیز ہے. تو انسان کا سب سے پہلا استاد جو ہے وہ کوا ہے. حالانکہ کوا کو کوئی بیچارہ گھاس پر ڈالتا نہیں ہے اس کو، لیکن سب سے پہلا استاد غراب. اس کا تفبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. وہ لاش کو لے کے گھومتا تھا قابل اور روتا تھا، لیکن رونا اپنے گناہ کی وجہ سے نہیں، وہ لڑکی تو دل میں تھی اس کے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میرے نزدیک یہ ندامت نہیں ہے. مولانا تھانوی نے لکھا ہے جو قصہ کو کہتا ہے کہ میں بہت سمجھتا ہوں، کرتا ہوں، اپنے گھر والوں کو سمجھاتا ہوں، پھر آ کر آپ کو بیان کرتا ہوں تاکہ صحیح بات چلے. وہاں تھانوی نے لکھا ہے کہ میرے نزدیک یہ ندامت خالی کس چیز کی، بھائی کے مرنے کی، کہ بھائی مر گیا لیکن میں نے گناہ کیا، یہ احساس نہیں کہ میں نے غلط کام کیا. تو کوا دیکھا کہ کوا جو ہے ایک مردہ کوا ہے، اور وہ کوا جو ہے مردہ کوا کے پاس بیٹھا ہوا ہے، زمین کھود رہا ہے اور زمین کے اندر اس مردہ کوے کو داخل کر رہا ہے. قابل نے دیکھ لیا تو قابل سمجھ گیا کہ ہاں ایسا کرنا چاہیے، یہ پہلے قبر. تو پھر اس نے بھی جو ہے زمین کھودی اور زمین کھود کر حابیل کو دفن کر دیا. یہ قبروں کی جو ترتیب ہے وہ اس زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور اس سے اچھی ترتیب کوئی نہیں ملے گی. کبھی سائنس والے اتنے ترقیات والے، لیکن کوئی بھی اس سے اچھی ترتیب بنا نہیں سکا. وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قبضے کے ذریعے سے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی سائنسدان ہیں، جتنے بھی سب کا پہلا استاد کون ہے؟ تو کوا معلم، سب کا پہلا معلم ہے. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. اب وہ تو ہو گیا دفن، اب قابل کا بھی معاملہ حل ہو گیا، لیکن اب معاملہ آدم علیہ السلام کا اور حوا علیہ السلام کا، اور یہ لڑکی کا. لڑکی کی وجہ سے کیا تھا؟ ارے بتاؤ تو بات میں سمجھ آ رہی ہے تو یہ لڑکی کی وجہ سے چکر کیا. اب یہ لڑکی کا کیا ہوا، آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کا کیا ہوا، یہ تفصیل انشاءاللہ کل بیان کریں گے. انشاءاللہ ٹائم پورا ہو گیا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلو دعا کر لیں.